بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ وارث علوم نبوت ہیں اور وارث علوم باب مولا کائنات ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات 162 یا 161 ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والسلام کل کائنات میں، کل موجودات میں تمام جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں ان کا منبع اور اصل حضور کی ذات ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ اور آگے بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ وہی فضائل و کمالات اور علوم آپ کی جو اولاد ہے وہاں ان تک پہنچے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چونکہ یہ جو اگر پہنچے ہیں تو یہ وہ بھی گفٹڈ طور پر پہنچے، جی یہ نہیں کہ ان کے عمل یا ان کی کسب کی وجہ سے۔ جی یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ قیامت تک کوئی بھی یعنی غیر آل بیت میں سے ہو کر جتنا مرضی ہے وہ کسب کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے وہاں تک پہنچنا چاہے پہنچ نہیں سکتا، چونکہ ان کو حضور کی بارگاہ سے۔ تو اسی طرح تمام علوم جتنے تھے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو آقا علیہ السلام اور مولا کائنات سیدہ پاک کی طرف سے۔ فقہ میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں 4 امام بڑے امام ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں بڑے سے بڑا کو مفتی ہے، فقہ پہ کسی کو عبور ہے، ان کا نام آتی ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں۔ دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ڈائریکٹ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور پھر یہ جملہ پوری دنیا میں فیمس ہے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاولا سناتان لا ہلاک نعمان۔ بالکل صحیح۔ یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے، اور آج جو اس وقت کے کوئی بھی ہے فقہ پر جس شخصیت کو عبور ہے اور جس نے یعنی علوم اسلامیہ پر دسترس رکھتا ہے، اس کے لیے ایک بہت عام سبق بھی ہے کہ دیکھیں یہ نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو 2 سال گزارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں امام ابو حنیفہ نے، اس سے پہلے آپ کوئی جانتے نہیں تھے علوم، تو آپ نے وہ دسترس تھی، آپ نے علوم اسلامیہ سیکھے ہوئے تھے، پڑھے ہوئے تھے۔ لیکن یہ کیوں کہا کہ قرآن جانتے ہوئے بھی، حدیث جانتے ہوئے بھی، فقہ جانتے ہوئے بھی جب تک آل محمد کی نسبت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی تمہیں کامیابی تمہارا دامن نہیں پکڑ سکے گی، تو تم نجات اسی وقت، وہ جیسا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کی مراد کشتی نوح کی مانند ہے، اس میں 72 سوار تھے، 83 تھے یا 100 تھے، لیکن جو سوار ہوئے وہی کامیاب ہوئے، جو نہیں ہو سکے وہ ہلاک ہوئے۔ تو اسی طرح امام اعظم کا یہ فرق